अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह जो वीडियो और उसका राय वीडियो का टाइटल है जी नागपुर शॉकर। फेस टू फेस की वीडियो जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन वीडियो का लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ हैं मलिक सकलान इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم तो साथियों, ये वीडियो मुझे आप लोगों को बहुत ब्लर करके दिखाना पड़ा बिकॉज ऑफ कम्युनिटी गाइडलाइंस। वैसे सत्य सर्वोच्च की जो शॉर्ट सेक्शन होते हैं वहाँ पे ये मैं पूरा वीडियो डाला है जहाँ कुरान शरीफ की आयतें पढ़ी जा रही हैं। और ये वीडियो मुझे 2 दिन पहले मिला था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था ये है कहाँ का। वीडियो भेजने वालों ने मुझे बताया था ये कहाँ का है, पर एक जिम्मेदार मंच होते हुए मैं इसको वेरीफाई कर रहा था, असर्टेन कर रहा था। और कल रात तक ये चीज़ फाइनल हो गई कि ये वीडियो महाराष्ट्र नागपुर से निकला है। अब ये महाराष्ट्र नागपुर में रिकॉर्ड हुआ है क्योंकि इस किस्से में मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा भी बीच में आता है। ये वहाँ का वीडियो है मुझे नहीं पता, पर वीडियो एक 24 वर्षीय एक विवाहित महिला का है, हिंदू महिला का है। और जो आदमी यहाँ बैठा है इसका नाम अयाज ताज मदर बताया जा रहा है। और किसी चीज को अपराध की श्रेणी में रखकर भी देखा जा सकता है, लेकिन इससे नंगा जिहाद होता हुआ वीडियो में ऑन कैमरा बड़े कम ऐसे मौके आते हैं जो मैंने देखा हो। और आज इस मंच से मेरे मुंह से एक दुआ निकल रही है कि काश ऊपर वाला, अगर मैंने जितनी भी नमाज पढ़ी, जितने भी सजदे करे, जितने भी रोजे रखे, जितना भी कलमा पढ़ा, जितनी भी कभी मस्जिद में अजान दी, अगर ऊपर वाला इसमें मेरी एक चीज भी सच्ची मानता है तो इस देश में मुझे वो ताकत दे दे जो मैं इन लोगों को अपने तरीके से संविधान और कानून से हटके रात के अंधेरों में, जहां इनकी चीखें सातवें आसमान यानी जहां मुसलमान जन्नत मानता है, वहां तक इनकी चीखें पहुंचा दूं। क्योंकि मैंने आपको अपने बारे में, सिर्फ आप मेरे बारे में, मेरे अंदर के बारे में शायद आप उतना ही जानते हैं जितना मैंने आपको बताया है या जितना आपने अंदाजा लगाया है। मेरे अंदर ऐसी चीजों को सजा देने की, जुल्म के साथ, इस जुल्म के साथ जुल्म करने का मादा और गुर्दा इतना मजबूत है कि शायद अगर ये देश उसे जान जाएगा तो आप लोग भी मुझे सुनना या मुझे मानना या मेरा सम्मान करना या प्यार करना बंद कर देंगे। तो यहाँ तो ये हो गई एक मेरी दुआ। अब जो मामला है साथियों वो ये है, 2 रिपोर्ट्स हैं। एक रिपोर्ट ये बता रही है कि इस लड़की का, ये अयाज ताज जो था, इसी का कलीग था, एक स्कूल में ये पढ़ाते थे। इस महिला का हस्बैंड एयरफोर्स में है। हम संभवतः ये मान सकते हैं कि वो नागपुर स्टेशन पर मौजूद नहीं था। रिपोर्ट्स ऐसी कोई नहीं बता रही हैं। ये अयाज, इन दो एक दूसरे को जानते थे। अयाज एक लैंड डील के लिए इसको कहीं बुलाता है क्योंकि ये अयाज के साथ कलीग रह चुकी थी। शायद अयाज वो स्कूल छोड़ चुका था। वहां पर इसकी ड्रिंक को स्पाइक किया जाता है और उसके बाद इसका वीडियो बनाने का और ब्लैकमेलिंग करने का एक घिनौना, एक बदनुमा, एक जिहादी, किस बेशर्मी से कुरान की आयतें यहां पढ़ी जा रही हैं। तो बड़ी गारंटी से, बड़े कन्विक्शन से बोल रहा हूं, एक जिहादी मंसूबा, एक मुहिम शुरू होती है इस लड़की के साथ, इस महिला के साथ। रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं, फिर अमीन शेख बीच में आ जाते हैं। एक रिपोर्ट बता रही है कि इसको ब्लैकमेल कर करके और जगह भी इसको सौंपा गया, परोसा गया। एक रिपोर्ट ये बता रही हैं कि 2-3 लोग अयाज के साथ मिलकर मध्य प्रदेश लेके इसको जाते हैं। कोई मौलाना हजरत है, वहां पे वो इनका अंडर ड्यूरेस, अंडर ब्लैकमेल निकाह पढ़वाता है। उसके बाद ये चीज बाहर पब्लिक डोमेन में आती है। इसकी भी 2 चीजें हैं। एक रिपोर्ट ये बता रही है ये लड़की फाइनली अपने पति को बताती है। दूसरी रिपोर्ट ये बता रही है ये खुद ब खुद सोशल मीडिया से चीज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आती है, इसका पुलिस संज्ञान लेती है और ये सिलसिला पकड़ धकड़ का शुरू होता है। अयाज ताज मदर पकड़ा जाता है, अमीन शेख पकड़ा जाता है और मौलाना हजरत की फिराक में पुलिस घूम रही है। और आप लोगों को एक फिल्म याद होगी, केरला स्टोरी।
केरला स्टोरी में 2-3 लड़कियों की स्टोरी दिखाई गई है, एक मेन लड़की की दिखाई गई है और 2-3 साथ में जो सप्लीमेंट्री स्टोरी चलती होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्टोरीज वो भी चल रही हैं। उसमें एक लड़की के साथ ये ही दिखाया गया था जो यहां पर इस लड़की के साथ आप लोग वीडियोस में जाकर देखिएगा नजर आ रहा है। ये लड़की 100% जो एक बिहेवियर होता है ये अंडर द इफेक्ट ऑफ इस टाइम ड्रग्स है और कुरान शरीफ की आयतें पढ़ पढ़कर इसको फूका जा रहा है और इसके कन्वर्जन कराने की भी चीज सामने आई है। अगर केरला स्टोरी की तरह इस नागपुर की स्टोरी पर भी कभी कोई फिल्म बनेगी तो 50 करोड़ इस देश के हरामजादे सामने आ जाएंगे ये कहने के लिए कि ऐसी फिल्में नफरत फैलाती हैं। अब तो कुरान शरीफ की आयतें अब कुरान शरीफ की सामने आ गई। पहले सिर्फ हम ये आयतें आतंक से जुड़ा देखते थे, अब इस चीज से जब जोड़ के देख रहे हैं तो भैया इसको लव जिहाद भी कह सकते हो और इसको आप साथ साथ एक आतंक लव आतंक भी बोल सकते हो, क्योंकि आतंक में अब कोई फर्क नहीं हो गया। ये भी पलंग पर बैठकर आयतें पढ़ पढ़कर आतंकी कर रहा है और जिसके लिए मेरे दिल से आज एक दुआ निकली है कि इनको अपने तरीके से सजा संविधान और कानून से हट के रात के अंधेरों में इनको सजा देने का मौका मिल जाए, जहां ये लोग मौत मांगे और इनको मौत ना मिले और ये सिर्फ चीख चीख के अल्लाह से अपनी मौत मांगे और इनको मैं मौत ना आने दूं। तो ये कहानी है। अब इस वीडियो का एक सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट ये है साथियों, जिस मुद्दे पर हम कई बार बात कर चुके हैं, इसमें कहीं ना कहीं भाई भले तुम कहीं परसेंटेज में 1 बोलो, 4 बोलो, 10 बोलो, 20 बोलो, 50 बोलो, कुछ तो 80 बोल देंगे, कहीं ना कहीं दूसरे समाज की भी भैया गलती है। इसको आपको मानना पड़ेगा। परसेंटेज में हम आप आर्ग्यू कर सकते हैं 5%, 2%, 50%, 70%, यहां एक आर्गुमेंट हो सकता है, लेकिन गलती है यार। जब आप इस किस्से को देखते हैं तो आप एक अलग नजरिए से देखते हैं, आप अपने दिमाग में एक परसेप्शन बनाते हैं। जब हम इसी किस्से को जिस नजरिए से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, अब इतने मीडिया, इतना सोशल मीडिया, इतनी अवेयरनेस, इतनी चर्चा, इस सब के बावजूद अगर भाई कुछ लोग ये सिलेक्शन ही नहीं कर पा रहे, चिन्हित ही नहीं कर पा रहे कि अगर उनको एंगेज होना है, कहां एंगेज होना है, किस हद तक एंगेज होना है, किस हद तक भरोसा करना है, तो यार ये तो फिर मूर्खता ही मानी जाएगी, मूर्खता ही मानी जाएगी। ये 24 वर्षीय महिला है, ये 13-14 वर्षीय महिला नहीं है। प्रोवाइडेड मैं बता रहा हूं कि अगर ये स्पाइक करके ड्रग किया गया तो एक अलग कैटेगरी में चला गया। जान पहचान थी उसके साथ, वो संबंध बढ़ते गए और तुम्हें पता चला कि एक दिन तुम्हारी ड्रिंक स्पाइक करके तुम्हारी तस्वीरें खींच ली गई हैं, फिर सिलसिला शुरू हुआ है। तो इसको कहीं ना कहीं अपराध, घिनौना अपराध, मैंने तो बोल दिया, लव का आतंकवाद, लव का जिहाद, जिस तरीके से देखना है देखो, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी मेरे भाई लेनी पड़ेगी। बहुत ही घिनौना, डायबॉलिक, अफसोसनाक वीडियो और इससे नंगा खेल लव जिहाद का, या लव के नाम पे जिहाद का, या अपराध के नाम पर, क्योंकि अगर हम स्पाइक वाली बात करें, अपराध के नाम पर जिहाद का एक गंदा घिनौना खेल इतना गंदी तरीके से सामने शायद अभी तक, बाकी चीजें तो आई थी, ये चीज शायद इस किस्म का एक पहला वीडियो होगा जो इतनी गंदी तरीके से डायरेक्ट मजहब को जोड़ते हुए मेरे साथियों एक एविडेंस के तौर पर सामने आया है कि केरला स्टोरी में अगर एक डायरेक्टर ने एक सिनेमैटिक लिबर्टी लेके एक लड़की को ही दिखाया था कि उसको ड्रग करके क्या क्या किया जाता था, एक दूसरी लड़की, नॉट द मेन कैरेक्टर, तो फिर भैया वो डायरेक्टर ने सही दिखाया था। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। सीरियसली ये जो उन्होंने बीच में एक चले मुद्दा दिखाया है, उसके ऊपर जो उन्होंने बात की है कि इन लोगों को सज़ा जो है वो मैं अपने तरीके से देना चाहता हूँ, तो इसमें भाई फ्रस्ट्रेशन जो है वो नज़र आती है डॉक्टर रिजवान जो है उनकी भी, और एक आम व्यक्ति जो है एज अ मुस्लिम इस चीज़ को सोचेगा। और इन्होंने रिलेट किया इस कहानी को। अब पूरा मुद्दा जो है फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं
ہمارا فرسٹ ٹائم ہی ریئیکٹ ہوتا ہے. اور بھائی ہمارے پاس جو خبر آئی ہے ابھی آئی ہے کہ یار یہ سلسلہ جو ہے وہ ہو رہا ہے. انہوں نے ویڈیو بلر کی ہوئی تھی پیچھے سے, اور انہوں نے پورا ایک جو ہے سینیریو بتایا کہ کس طرح وہ ایک ٹیچر تھی, کس طرح وہ ایک لڑکا جو ہے ایک دوسرے کو وہ جانتے تھے. انہوں نے اس کو وہاں پہ بلایا, یہ جس طرح بھی انہوں نے 2 سے 3 چیزیں ریلیٹ کی اس سارے سانحے کے ساتھ جو یہ چیز ہوئی ہے. اور نو ڈاؤٹ یہ غلط ہوا ہے اور غلط ہے. غلط سے بھی اوپر ورڈ اگر کوئی ہوگا بھائی, ظلم زیادتی, اس سے بھی اوپر ظلم یہ وہ ہوا ہے. اور بائی فورس جو ہے کوئی چیز آپ کسی سے نہیں کروا سکتے. ایک تعریف جو ایک بہت اچھے بول ہوتے ہیں کسی کے لیے کہ آپ اچھے ہیں, اگلے کی پرسنالٹی کو جو ہے ڈیوائن کرتا ہے تھوڑا بہت وہ ورڈ, وہ بھی اگر آپ زبردستی کروائیں گے نا تو اس میں بھی خوبصورتی نہیں رہے گی. اس میں بھی وہ کہہ لیں کہ اٹریکشن اور وہ پیار محبت کا عنصر جو ریئلٹی ہے وہ نہیں رہے گی, اس کی کشش ختم ہو جائے گی. وہ زور زبردستی اتنی خطرناک ہے, اتنی حد تک یہ چیز خراب ہے. اور آپ جو ہے ایک مذہب کو دوسرے بندے کے اوپر جو اس مذہب میں نہیں ہے, اس مینس کہ نان مسلم ہے, تو اس کے اوپر آپ لاگو کرنے جا رہے ہو اور اس کو جناب اس مذہب میں لے کے آ رہے ہیں. تو پھر لوگ اگر کہیں گے کہ آپ کا مذہب ٹھیک نہیں ہے یا آپ بندے ٹھیک نہیں ہیں یا آپ کے مذہب میں یہ ہوتا ہے, تو پھر آپ کو سننی پڑے گی ان جیسے لوگوں کی وجہ سے. ان جیسے لوگ جو ہے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں معاشرے میں کہ لوگ جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک بدنامی کا ذریعہ ورلڈ وائڈ جو ہے. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر رضوان کی بات ٹھیک ہے, میں ایگری کرتا ہوں 110% کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا کچھ دیکھ لیا, یہ دیکھنا باقی رہ گیا تھا. اب وہ لوگ انہوں نے ٹھیک ورڈ یوز کیا کہ تیرے لوگ جو آپ جو ان کو سپورٹ کرنے یا وہاں پہ بھونکنے آ جائیں گے تو نو ڈاؤٹ ان کے منہ پہ بھی چپیڑیں مارنی چاہیے, ٹھیک ہے. کیونکہ جو اس نے کیا ہے بھائی وہ کہیں نہ کہیں اینگل جڑ رہا ہے. اب یہ مووی بعد میں نہیں بنی, مووی پہلے بنی ہے. وہ کیرلا سٹوری جو ہے اس کا ذکر پتہ نہیں کتنی دفعہ سنا ہے, میں نے دیکھی نہیں ہے. اور میجر سر کی ویڈیو جو ہے اس میں ذکر ہوا, لوک سر کی ویڈیو کی اس میں بھی ذکر ہوا, اور بھی یوٹیوبر تھے جن کی ویڈیو ہم کرتے ہیں اور قابل احترام ہے, ان کی ویڈیوز میں بھی ذکر ہوا اس چیز کا. اور ہمیں لگا کہ ایک ڈائریکٹر نے ایک مدعے کو سامنے رکھا ہے اور ایک الگ طریقے سے رکھا ہے, کچھ اپنے طریقے سے بھی بیچ میں پیش کیا کہ اس طرح بھی ہوتا رہا ہے, ایک سننے میں آیا ہے. وہ بھی کیا سرائیاں وہ بھی رکھی گئی ہیں بیچ میں. انہوں نے کہا کہ ایک مین سٹوری چل رہی ہے, اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی سٹوریاں چل رہی ہیں. تو ان سٹوری میں یہ جو ہے دکھایا گیا کہ کس طرح ڈرگز دی جاتی ہے ان کو ڈرگز کے نشے میں لا کر اس کے بعد ان کو قرآنیہ یاد پڑ رہا ہے اس ان کے اوپر. اور ایز اے مسلم غصہ آتا ہے کہ اس جیسے گھٹیا جانور قسم کے لوگ جو ہیں وہ بھائی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور پھر پورے اسلام کو رکھ لیا جاتا ہے بیچ میں. تو جب کٹہرے میں آئے گا سوال اٹھے گا کہ یار آپ جو ہے کنورژن کر رہے ہیں, وہ ہوش میں ہی نہیں ہے اگلا ویکتی. یہ ہوش کی بات ہے نا کہ آپ اپنے من سے اپنی روح سے اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں میں کنورٹ ہونے جا رہا ہوں یا اس مذہب میں یہ پرابلم ہے اور میں اس مذہب میں جا رہا ہوں, یہ اچھا نہیں, وہ مذہب جو ہے مجھے سوٹ کرتا ہے. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, خود مرضی سے اپنی مرضی سے میں اپنی مثال دے لیتا ہوں. اگر میں وہاں پہ اگر چینج کرتا ہوں تو بھائی میں اپنی ہوش و حواس میں ہوں گا تبھی اس چیز کو ایکسیپٹ کروں گا. تو ایک بندے کو یا مجھے زور زبردستی پکڑ کے لے جایا جائے, اس طرح ڈرگز دی جائے اور اس کے بعد میں قبول تو کر لوں گا, میں ایکسیپٹ تو کر اس لوں کے گا. بعد انہوں نے کیا کیا ہے, دگڑ دلوں نے ویڈیو بنائی ہے اس کی اور اس کو بلیک میل کر کے اس کو کنورٹ کر رہے ہیں, بلیک میل نکاح کروا دیا ہے اس کا, اور شادی شدہ ہے وہ. اور مطلب کہ انہوں نے یہ بھی ٹھیک پوائنٹ مینشن کیا ہے, میں ایگری کرتا ہوں ان کے پوائنٹ سے, بالکل ٹھیک بات رکھی ہے. اور اس بات کے آگے بھی بات کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ مطلب ان کی جو بھی ڈرنک میں ملایا, اکثر دیکھتے ہیں موویز میں کہ ڈرنک میں کچھ دے دیا جاتا ہے, ان کو جو ہے بے ہوشی جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے, وہ نشے میں ہو جاتی ہیں, ان کو پتہ نہیں چلتا. اس کے بعد ان کے ساتھ جس طرح کا ویوہار کیا جاتا ہے, ان میں بلیک میلنگ میں ٹاپ آف دی لسٹ جو ہے وہ ہراسمنٹ کا آتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, دماغی مفلوج قسم کے لوگ, جو ان کی ویڈیوز اور فوٹوز جو ہیں وہ کھینچتے ہیں اور بعد میں ان کو بلیک میل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ جو پروسنے والا لفظ تھا نا, انتہائی میں کہوں کہ اتنا گرا ہوا ورڈ ہے نا, وہ انہوں نے جو ہے ڈاکٹر صاحب نے یوز کیا وہ بیچ میں
परोसने वाला कि खुद भी रखा और दूसरों को भी परोसा। तो ये लोग जो है धंधा भी करते हैं, ये लोग हर बुरे काम में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और उसके बाद वीडियो क्रिएट करना, और एक तो लेवल वो है ना कि लड़कियां जो हैं पार्टी में जाती हैं, कहीं जाती हैं, ये दोस्ती जारी होती है, जैसे इनके साथ इस लड़के के साथ थी, ठीक है। एक कॉलेज फेलो थी कह लें, कलीग थी, वो साथ कलीग टीचर थे ना, पढ़ा टीचर रहे थे, तो थे। मतलब ये कह लें कि वो एक बाउंडिंग जो है वो बनी होती है, एक दूसरे के ऊपर एतमाद जो है वो होता है, लेकिन उसका मिस यूज़ किया और उसके बाद उनको ब्लैकमेल करना शुरू किया। यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि अब लोग कह तो देते हैं कि माशरे में आपका फ़र्ज़ बनता है, आप भी एक व्यक्ति हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है कि माशरे को बचाना। आप बचा सकते थे उस वक़्त अपने आप को भी, एक माशरे को भी, इस गैंग को भी आप पकड़वा सकते थे अगर आप उसी वक़्त पुलिस से रब्ता करते, इदारों से रब्ता करते, ठीक है। जैसे यहाँ सीसीटीवी बना हुआ है, वहाँ पे अदारे हैं, तो उनसे रब्ता करके आप जो है इस मसले को रिज़ॉल्व करते कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है और उस चीज़ को रिज़ॉल्व किया जाए, उस बंदे को पकड़ा जाए, मेरी फ़ोटोज़, वीडियोज़ उसके पास हैं। तो लेकिन बात बीच में ये आती है, मैं यही कहना चाह रहा था सारी बात में कि यार वो लड़की है, और लड़की के ऊपर इन अ सीरियस नोट क्या गुजरेगी अगर उसकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो हैं, उसका कैरियर ख़त्म, उसकी ज़िंदगी ख़त्म, माशरे में कोई इज़्ज़त नहीं, माँ बाप की इज़्ज़त, भाई बहन जो उसके हैं उनकी इज़्ज़त जो है वो हक़ में मिल जाएगी। लेकिन किया उसने है, नो डाउट, मतलब वो किया उस लड़के ने जो उसके अगेंस्ट है, वो कारोबार कर रहा है, धंधा कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है उसने गलत किया, लड़की का कोई कसूर नहीं है, लेकिन वो माशरे में रगड़ी जाएगी, और इतना रगड़ा जाएगा कि हर नज़र उसको अपनी तरफ उठती हुई गलत दिखाई देगी, उसे लगेगा ये मुझ में वही ढूंढ रहा है, ये मुझ में वही देख रहा है। अक्सर दरिंदे फिर यही करेंगे ना। तो फिर वो एक मोटिव मिल जाता है, तो वो नो डाउट मुश्किल होता है, एक मुश्किल डिसीजन होगा, ज़िंदगी का बहुत बड़ा मुश्किल डिसीजन होगा कि आप अपने आप को, आपसे गलती हुई और आप जो है खोल के उन इदारों के सामने, उन लोगों के सामने रख रहे हैं जिनसे आप इंसाफ की तवक्को रखते हैं, और वो आपको इंसाफ दें। ये भी रियलिटी होनी चाहिए साथ में। ये नहीं होना चाहिए कि एक पुलिस कर्मचारी या कोई और है, दायरे का बंदा है, उसको आप जो है कहते हैं कि मेरी वीडियो लीक हो गई है, उससे ये फ़ोटोज़ और ये चैट है उसकी, और ये, और आप उनकी चैट देखकर उसके साथ ही लड़की की, ये पाकिस्तान में भी हुआ है, क्राइम का अदारा था, तो मतलब वो सारी सिचुएशन वकला थी वो लड़की, और उसने बताया कि मेरे साथ ये ब्लैकमेल, ये इस तरह का सिलसिला कर रहा है, और मैंने प्यार मोहब्बत नो डाउट इससे किया, मैंने इसको फ़ोटोज़ जो है भेजी, और वो कह लें कि न्यूड फ़ोटो थी, और उनको ये मिस यूज़ कर रहा है, ये ब्लैकमेल कर रहा है, मेरे अगेंस्ट यूज़ कर रहा है, ठीक है। गलती उसकी भी थी कि उसने सेंड की, लेकिन वो प्यार मोहब्बत में थी और उसने सेंड कर दी, और वो उसको मिसयूज़ कर रहा है, ये क्राइम बनता है, उसको रोकना चाहिए। और जो वो रोकने वाला कर्मचारी जो है, वो खुद उसकी फ़ोटो देखकर उसकी तरफ मायल हो रहा है। लाख की, मैं मुँह से गालियाँ निकल रही, यहाँ की कम्युनिटी गाइडलाइन का खतरा ना हो तो गालियाँ हैं मुँह में, यकीन माने इन लोगों के लिए। फिर यहाँ पे सारा सिस्टम नज़र आता है नंगा होता हुआ। यहाँ पे वो लड़की जो है उसके साथ जो है वो किया जा रहा है, बहुत लेट जाकर उसने अपने हस्बैंड को बताया है। अब वो क्या लें कि एयरफोर्स से रिलेटेड है, तो इट्स मीन्स कि यार वो अगर चाहते तो कार्रवाई ऑन टाइम हो सकती थी, अगर ये महिला जो है, ये औरत जो है, ये लड़की जो है, अगर उस वक़्त टॉप ऑफ द लिस्ट जो है इस चीज़ को रखती कि यार मैंने अपने आप को बचाना है, अपने आप को भी बचाना है। आने वाले वक़्त में बहुत सारी लड़कियां हैं जो बचेगी इन दरिंदों से, और मेरे ख्याल में ये जो मुद्दा बताया गया है, जिन लोगों को झूठ लग रहा है, वो भाई, मैं अब वर्ड मेरे मुंह में गाली है कि वो, उनको वो वाली गाली देनी चाहिए कि आप अपनी माँ बहन को वहाँ रख के सोचें, जो इस चीज़ को सपोर्टिव में है अभी भी, जो उनको चुल मच रही है इस चीज़ की। ये होता रहा है, वो उस मूवी में भी दिखाया गया होगा, इन्होंने मूवी भी देखी है, इन्होंने वो पॉइंट भी मेंशन किया है, और नो डाउट जो हुआ है बहुत घटिया काम हुआ है, अगेन एक मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर, अगेन एक दफ़ा। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे ऐसे कि हर तरफ मुस्लिम ही क्यों होते हैं। मुझे भी गुस्सा आता है, मुझे भी पर्सनल वे में गुस्सा होता है, अंदर बहुत दुख होता है कि एक मुस्लिम ही क्यों हर जगह आता है, उसको ही क्यों कीड़ा काट रहा है हर गलत काम करने का, ये चुल ही क्यों है कन्वर्ट करने वाली। जिसने आना है, जिस भी मज़हब में आना है, अगर किसी मज़हब को छोड़ना भी है
اس کا اپنا فیصلہ ہے, اسے کرنے دیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی بلیک میل کر کے کنورٹ کر کے کیا ملے گا آپ کو؟ کھ بھی نہیں ملنا. اس کنورٹ کرنے کا کیا فائدہ؟ جب وہ دل سے نہیں مانے گی یا دل سے نہیں مانے گا کوئی ویکتی, تو وہ اگر کنورٹ کر بھی جاتا ہے یا بول بھی دیتا ہے کچھ, ہاں تو مطلب کہ بلواتے ہیں نا اکثر کہ یہ بولو. ہاں سندھ میں جس طرح ہو رہا ہے. ہاں بالکل. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی اگر زور زبردستی کچھ چیز بولنے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ کیا وہ واقعی کنورٹ ہو جائے گا؟ نہیں, کیونکہ دل سے تو اس نے ماننا ہی نہیں ہے نا. جب دل سے نہیں مانا تو یہ بلیک میل کر کے کنورٹ کر کے صرف اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں. یہ درندے, یہ بھیڑیے جو ہے نا, یہ صرف نوچنا چاہتے ہیں, لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جائز طریقہ کر کے معاشرے میں جو ہے وہ ایک جائز طریقہ کر کے جو ہے وہ نوچیں گے تو کوئی کچھ ہمیں نہیں کہے گا. بھائی جو گناہ ہوتا ہے نا وہ چھپتا نہیں ہے, ایک نہ ایک دن سامنے آ جاتا ہے. تو یہ پاپ جو اس نے کیا اس لڑکے نے, یہ اس کا سامنے آ گیا دنیا میں. تو جب سامنے آیا تو اب اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے, بچنا نہیں چاہیے. اور جو اس کی سپورٹ کرے گا وہ بھی لعنتی اسی کی طرح کا ہوگا. جو سپورٹ میں ہے ان کو بھی کیونکہ نکالیں. میں خود رضوان بھائی کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اگر کوئی میرے پاس اختیار ہوتا, اگر اللہ اختیار دے مجھے, تو واقعی یقین کریں ان جیسوں کو جو ہے وہ ایسی سزا دیں کہ یہ موت مانگے اور ان کو موت نہ آئے. تو ان جیسوں کا یہی حال ہونا چاہیے. اور یہ دنیا میں جو ہے وہ جینے کے لائق ہی نہیں ہے. یہ ایسے درندے, میں نہیں کہتا کہ یہ مسلم ہے تو اس کی پکش میں جو ہے وہ میں آ جاؤں, بالکل بھی نہیں بھائی. جو غلط ہے وہ غلط ہے, اور غلط کا ساتھ بالکل بھی نہیں دینا چاہیے, چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو. مسلم ہے تو میری طرف سے اس کو 10 بار سزا دی جائے. میں تو یہی کہوں گا کہ اس کو 10 بار سزا دی جائے. اس نے خالی اپنے آپ کو نہیں, پورے اپنا مذہب کو بدنام کر دیا ہے. قرآنی آیات پڑھ رہا ہے. سب سے پہلے تو اس کو جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ 10 دفعہ اس کو سزا دینی چاہیے. یہ حرکتیں کیسی کر رہا ہے, زنا کر رہا ہے, بلاತ್ಕಾರ قسم کا کر رہا ہے. ظاہر ہے جب کسی کو نشہ دے دیا جائے, جب وہ کوئی ویکتی دوسرا اپنے ہوش و واس میں نہیں ہے, اپنی مرضی میں نہیں ہے, تو اس کے ساتھ اگر کچھ غلط کیا جاتا ہے تو وہ بھائی بلاತ್ಕಾರ میں ہی آتا ہے. وہ کوئی جو ہے وہ اس کی مرضی, لڑکی کی مرضی سے نہیں ہو رہا. تو جیسے کہ ہم نے تو ویڈیو نہیں دیکھی یہ پراپر, یہ جو بیک گراؤنڈ پہ انہوں نے چلائی ہے یہ ہم نے نہیں دیکھی, تو میں نے تو نہیں دیکھی. اور لیکن یہ ہے کہ جیسے رضوان سر بتا رہے ہیں کہ وہ نشے میں لگ رہی تھی, تو نشے میں اس کا بلاತ್ਕਾਰ کیا گیا, پھر اس کی ویڈیو بنائی گئی, اس کو ہراسمنٹ کیا گیا, اس کو بلیک میل کیا گیا, اس کو وہ کہہ رہے کہ اور جگہ پہ جو ہے وہ بھیجا گیا, تو مطلب کہ لڑکی کو, تو اس کے ساتھ وہاں پہ بلاತ್ਕਾਰ ہوا, پھر جو ہے وہ اس کا نکاح پڑھوایا گیا. یار درندے ہیں یہ لوگ جنہوں نے بھی یہ حرکت کی ہے, اور ان کو میں کہتا ہوں کہ چوک میں کھڑا کر دیں اور عوام کو چھوڑ دیں اس کے اوپر, یہ پوری گینگ کے اوپر, جس نے نکاح پڑھوایا, جس نے جو ہے وہ یہ حرکت کی, جس نے ویڈیو بنائی, جو جہاں پہ اس کو لڑکی کو بعد میں بھیجا گیا, جہاں مطلب جتنا پورا گینگ ہے نا, یہ سب کو جو ہے وہ چوک میں کھڑا کر دیں اور لوگوں سے کہیں کہ آپ کی مرضی جو ان کے ساتھ کرنا ہے کر لیں. یقین کریں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی انصاف نہیں ہوگا, کیونکہ وہی بات کہ ان کو ایسی سزا دیں کہ یہ موت مانگے, ان کو موت نہ آئے, زندہ بھی رہے, موت کی وش کریں بس کہ ہمیں موت آ جائے. ایسے درندوں کو جو ہے وہ کھلے عام نہیں پھرنا چاہیے. آج ایک لڑکی کی زندگی برباد ہوئی ہے, کل کسی دوسرے کی ہوگی, پھر تیسرے کی ہوگی, پھر چوتھی کی ہوگی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھی جائیں تو یقین کریں منہ کھولتا ہے. بے شک کوئی مسلم اگر ہندو ہوتا تب بھی کھولتا, اگر کرسچن ہوتا تب بھی کھولتا, کیونکہ ان جیسے کتوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے کیوں نہ ہو.
اور رہی بات انہوں نے رضوان صاحب نے دوسرا پوائنٹ جو کہا کہ آپ لوگوں کی مطلب کہ غلطی ہے کمیونٹی کی، جب اتنی اویئرنیس ہے کہ یہ سارا کچھ کا اعتبار کتنا کرنا ہے، کس پہ نہیں کرنا، کس حد تک جو ہے وہ اٹیچمنٹ کرنی ہے، کس حد تک نہیں کرنی، بالکل صحیح بات کہی ہے انہوں نے بھی کہ لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ظاہر ہے یہ درندے گھوم رہے ہوتے ہیں، کسی کو کسی کے اندر کا نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اندر کتنی بغیرتی ہے، کتنا بد نسل ہے، کتنا وہ بغیرت ہے، یہ ویسے کسی کو پتہ تو نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے سب کو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پاکستان والی سٹوری ہے کہ لڑکی نے مطلب کہ خود جو ہے وہ رابطہ کیے اور یہ تصویریں سینڈ کی، یہ وہ لٹم پٹم، تو یہ وہ ایک ایکٹریس کے بھی جو ہے وہ مطلب کہ نیوز ہے نا آئی ہوئی، جس میں ایک ایم پی ہے کہ ایم این اے ہے دوسری سائڈ پہ، ایک ایکٹریس ہے، اب مجھے نام نہیں پتا ان کے، تو وہ بھی جو ہے وہ ایک قصہ یہاں پہ چلا ہوا ہے، اور پہلے لڑکی اس کے ساتھ ہی تھی اٹیچ، تو اٹیچ تھی تو وہی بات کہ پکچریں سینڈ کر دی، ویڈیو سینڈ کر دیا، کچھ بھی سینڈ کر دیا، اب اس لڑکے کو چھوڑ دیا اور وہ شادی کرنے لگی۔ اب وہ جو ہے ایم پی ہے یا ایم این اے ہے، جوان جہانی ہے، آپ کی عمر اس کی ایج کا ہے، ثاقب چدڑ، ہاں ثاقب چدڑ، تو وہ جو ہے اب اس کو بلیک میل کر رہا ہے، اس کو جو ہے ہراسمنٹ کر رہا ہے، اب اس نے جو ہے وہ ظاہر ہے اس کی محب ریلیز بھی کی ہیں کوئی پکچر وغیرہ، مجھے نہیں پتا اس چیز کا، تو سننے میں آیا، نیوز میں نے دیکھا تھا، تو اب وہ لڑکی نے اس پہ کیس کیا ہوا ہے، تو وہ بھی کہہ رہا ہے کہ پہلے میرے ساتھ تھی، یہ تھی، یار تیرے ساتھ تھی ٹھیک ہے، تیرے ساتھ دھوکہ کیا اس نے، تیرے ساتھ جو بھی کیا، دھوکہ کس بات کا، نہیں میں کیونکہ ایک بات کر رہا ہوں نا، وہ لڑکا ہے نا جو وہ بھی شادی شدہ ہے، پہلے سے وہ شادی شدہ ہے۔ ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں، میں ایک بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے اس جو وہ ایکٹریس ہے اس کو تو پتا تھا نا کہ شادی شدہ ہے، سارا کچھ اس کو پتا تھا، میں یہ صرف ایک بات کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے تیرے ساتھ اس نے دھوکہ کر دیا، تیرے ساتھ اس نے جو بھی کر دیا، لیکن تو نسلی بن کہ اس نے تیرے کو دیے تھے یہ جتنی بھی پکچر اور ویڈیو، وہ ریلیز تو نہ کر، یہ بلیک میل نہ کر، اس کو چھوڑ دے، اس کو اس کی زندگی، وہ تیرے ساتھ اگر دھوکہ کر دیا ہے تو اس کے ساتھ جو چولے مار رہا ہے، تو کون سا نسلی کام کر رہا ہے، ایک بات ہے، یہ بغیرتی جو ہے نا یہ کافی سارے لڑکوں میں ایسی ہے کہ ان کی ایگو ہرٹ ہوگی جی، انہوں نے پکچر، یہ اس قصے سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں، یہ قصے ہی اور ہے، اس میں تو لڑکا ہے ہی، یہ جو سامنے تھا ویڈیو بنانے والا، یہ پورا گینگ جو ہے یہ تو ہے ہی، اب میں کیا ورڈ ان کے لیے یوز کروں، یہ تو بغیرت ہیں، میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں جو پیار محبت میں پڑے ہوتے ہیں، تو دوسری طرف جو ہے لڑکا یا لڑکی جو ہے وہ کچھ اس طرح کی بلیک میلنگ شروع کر دیتی ہیں یا کر دیتے ہیں، پکچرز وغیرہ کے بلیک میل کرنا شروع کر دیتے، تو بھائی وہ نسلی ہی نہیں ہے، تو آپ اپنے جو ہے وہ دیکھیں کہ آپ بھی اتنے ہی غلط ہیں جتنا اگلا غلط تھا، تو بہرحال یہ قصہ ہوا ہے نا بہت غلط ہوا ہے، اور دوسری بات یہ کہوں گا کہ لوگوں کو بھی جو ہے وہ دیکھ کے ایک دوسرے پہ اعتبار کرنا چاہیے، کون ہے آگے، کوئی جانچ پڑتال ضرور کرنی چاہیے تھوڑی بہت۔ بالکل جی، ناگپور میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور نہایت ہی گھٹیا قسم کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ واقعہ جو ہے وہ کیا ہے۔ ایاز نامی جو شخص ہے وہ ایک ٹیچر تھا، اور جو ماہلہ ہیں جن کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے وہ بھی ایک ٹیچر تھیں، کولیگ تھے، دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے، لیکن جو ماہلہ تھیں انہیں تو نہیں پتا تھا کہ آنے والے ٹائم میں ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں کوئی کسی کے اندر کو نہیں جانتا کہ کیا ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ، ظاہری سی بات ہے، لوگ دوستی کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، لوگوں کو تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہم اگر ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ دوسرا بھی مخلص ہی ہوگا، لیکن کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا انہوں نے نقاب پہنا ہوتا ہے، اور اندر سے وہ ایک کہہ لیں کہ زہریلے ناگ کی طرح ہوتے ہیں جو ڈسنے سے کبھی بھی باز نہیں آتے، ان کی نیچر میں یہ شامل ہوتا ہے۔ اب جو مہیلا تھیں ان سے جب یہ کہا گیا کہ ایک ڈیل کرنی ہے، پراپرٹی ڈیلنگ کہہ لیں، وہ کرنی ہے تو آپ آئیں، ان کو بلایا، اور اس کے بعد جو ڈرنک ان کو دی گئی ہے اس میں کچھ نشہ آور چیز ملائی گئی۔ اب اس میں مہیلا جو ہے نا ان کا قصور صرف اتنا ہی ہے کہ انہوں نے اعتماد کیا، اس کے علاوہ ان کا مطلب کہ کسی قسم کا غلط ریلیشن ان کا نہیں تھا، نہ ہی وہ رکھنا چاہتی تھی، نہ ہی وہ بنانا چاہتی تھی، کیونکہ اگر وہ ایگری ہوتی
اگر وہ کسی قسم کا جسمانی ریلیشن ان سے بنانا چاہتی تو انہیں اتنی کہہ لیں کہ جو حرکت ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ ڈرنک دیتے اور اس میں نشہ آور چیز ملاتے. اٹس مین کہ ماہلہ جو تھی وہ ان کے کنٹرول میں نہیں تھی، صرف اتنا ہی تھا کہ اس کی ان کے ساتھ دوستی ضرور تھی. لیکن اس چیز کا اعتماد جو تھا نا، ان کا جو ان کا بھروسہ تھا، اسی چیز کا ان لوگوں نے غلط فائدہ اٹھایا اور تصویریں بنا لی، ویڈیو بنا لی اور بعد میں جو ہے بلیک میل کرنا شروع کر دیا. لیکن ایک چیز کے اوپر جو ماہلہ تھی، ہم ان کو داد دیتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں اس بات کو لے کر کہ انہوں نے بہادری کا کام کیا کہ اپنی جو ساری چیزیں تھی اپنے ہسبینڈ سے انہوں نے شیئر کی. بہت اچھا کام کیا ہے یہ آپ نے شیئر کر لی ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی بیچاریاں لڑکیاں ہوتی ہیں جو کہہ لیں کہ اندر سے اتنی ٹوٹ کے بکھرتی ہیں کہ ان کو اپنی جان دینی پڑتی ہے، آتما ہتیا کرنی پڑتی ہے. لیکن پھر بھی ان کے ساتھ ہوا تو غلط ہے، بہت غلط ہوا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ہمت کر کے اپنی بات جو ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شیئر کی. وہ بھی کوئی بہت اچھی اور سلجھے ہوئے انسان ہے جنہوں نے ان کو سمجھا کہ یار واقعی ان کے ساتھ غلط ہوا ہے. دیکھیں کوشش کریے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کسی کے اوپر ٹرسٹ ہی نہ کریے. اپنی جو مریادہ ہے اس کو آپ نے خود محفوظ رکھنا ہے، اپنی عزت کو خود محفوظ رکھنا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو بلیک میلر لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے کوئی سر پاؤں نہیں ہوتے، یہ بڑے ہی بزدل قسم کے انسان ہوتے ہیں. اگر کچھ آپ سے غلطی ہو بھی جاتی ہے تو آپ اپنی فیملی ممبر کو اعتماد میں رکھیے، اپنا بھائی، اپنے ہسبینڈ یا اپنے پتا جو بھی آپ کا ہے، آپ ان کو بتا دیجئے گا. کبھی ڈریے گا نا ان سے. کسی قسم کی یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی کوئی بھی نہیں ہوتا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. نہایت ہی ڈرپوک قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایاز نامی جو شخص تھا، اس نے ان کا دھرم پرورتن کروانے کی کوشش کی. سمجھ سے بالا تر ہے، پاکستانی، انڈین، بنگالی، افغانی، یہ 4 ملکوں کے جو مسلم ہیں نا، پتہ نہیں انہوں نے لوگوں کو مسلم کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے یا ان کو کیا ایسا ان کے اندر جو ہے وہ وین ان کو دیا گیا ہے، ان کی منٹلٹی جو بنا دی گئی ہے، نہایت ہی گھٹیا قسم کی منٹلٹی ان کو. گائیڈ کرنے والے بھی پھر ایسے ہی ہیں. ظاہری سی بات ہے، یہ مولویوں کو سنتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں جی کہ آپ کو جنت مل جائے گی، یہ مل جائے گا. میرے خیال میں ان کو جہنم بھی نہیں ملے گی جو اس طرح کے گھٹیا کام کرتے ہیں. تو آپ کسی کو کہہ لیں کہ مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں، کسی کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں، تو یہ کون سا کوئی اچھا کام ہے جس سے آپ کو سورگ جو ہے وہ ملنے والی ہے؟ یہ نہایت ہی ایک غلط کام ہے جو 4 ملکوں کے یہ لوگ کرتے ہیں. اور دنیا بھر کے مسلم ہیں، انہیں کسی قسم سے کسی قسم کا کسی دوسرے سے کوئی آپتی نہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے. اور یار کوئی جو جس دھرم میں ہے اس کو آپ رہنے دیں. بنانے والے نے اس کو جو بنا دیا ہے وہی بہتر ہے اس کے حق میں، آپ اس کو وہی رہنے دیجئے. آپ جو ہے نا، جس بھی دھرم سے آپ کا تعلق ہے وہ آپ کا پرسنل ہے، آپ اپنا کریکٹر ٹھیک کیجئے، اپنا کردار جو ہے نا اس کو پازیٹیو کیجئے، وہ اچھے کام کریے. آپ جس بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اچھے کام کرنا آپ کا ضروری ہے. آپ کا کسی بھی دھرم سے تعلق ہے، اگر آپ برے کام کرتے ہیں تو وہ پورے کا پورا دھرم جو ہے اس کے اوپر پھر ظاہری سی بات ہے ٹارگٹ ہوگا. پھر مسلمانوں کو بڑی کہہ لیں کہ وہ دھارمک کارڈ کھیلنا آتا ہے، مظلومیت کا کارڈ کھیلنا آتا ہے. وہ نکل آتے ہیں سڑکوں پر، کہتے ہیں جی یوگی بابا کی طرف سے بلڈوزر چلایا گیا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ اگلے بندے نے کرائم کیا کیا ہے، جرم کیا کیا ہے. میں وہاں پہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بھی نکلنا چاہیے ان مسلم کو، اس کے خلاف نکلنا چاہیے کہ اس کو سزا دیں. وہ حق میں نکل آتے ہیں نا، یہی تو مسئلہ ہے نا. میں اسی لیے تو ان کو بھی بیچ میں رگڑا ہے نا ہم نے. وہ نکل آتے ہیں بھائی، وہ مظلومیت کا کارڈ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی مسلمانوں کو اسپیشلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور یار اس میں ہندو اور مسلم کی تو بات ہی نہیں ہے، اس میں غلط کاریں جو آپ لوگ کرتی ہیں، اگر آپ لوگ ان سے باز آ جائیں تو کتنے ہی آج سے پہلے ہم نے ویڈیوز کی ہیں جس میں خود سناتنی لوگوں کے کمنٹس دیکھنے کے لیے ملتے تھے، جس میں وہ کہتے تھے کہ یہاں کے مسلمان جو ہے وہ بڑے اچھے ہیں، یہاں کے مسلمانوں کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. لیکن آہستہ آہستہ یہ جو چیز ہے وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ نہیں ہم کہتے کہ سارے کے سارے مسلم ہی برے ہی ہوں گے، کچھ اچھے بھی ہوں گے، لیکن جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ اچھوں کو بھی بدنام کر دیتے ہیں. پھر اس میں اچھے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کے اوپر بھی اعتماد کرنے کا دل جو ہے وہ نہیں کرتا. آئے روزی یہی خبر سننے کے لیے ملتی ہے. لڑکیاں جو مسلم ہیں ان کا بھی یہی کام ہے. یہ نہیں کہ لڑکے غلط کرتے ہیں، لڑکیاں بھی غلط کرتی ہیں. کتنے ہم نے ایسے ویڈیوز دیکھے ہیں جس میں لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکوں کو اپنے پیار کے جال میں پھنسانا
اس کے بعد ان کو مینٹلی طور پر اتنا برین واش کر دیتے ہیں، اتنا برین واش کر دیتے ہیں، وہ بندے اپنی فیملی کی بات بھی نہیں سنتے، اور ان کی نظر کس کے اوپر ہوتی ہے؟ ان کی پراپرٹی کے اوپر ہوتی ہے، ان لڑکیوں کی نظر. وہ ایک کہہ لیں کہ ایک ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے جو انہوں نے پورا کرنا ہوتا ہے. اسی طرح سے بہت سارے لڑکے جو ہیں پیار کا جال بنا کے لڑکیوں کو اعتماد میں لیتے ہیں، شادی کرتے ہیں، شادی کے 2-4 سال جو ہیں وہ تو ٹھیک رہیں گے. جب 1-2 بچہ ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ یہ لڑکی جو ہے اب بیچاری نہ ادھر کی رہی ہے نہ ادھر کی رہی ہے، پھر اس کے ساتھ لو جہاد والا جو کام ہے نا وہ کرنا شروع کر دینا، اور اس کو گھر کی ایک ماسی سمجھنا، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہ سمجھنا. تو آپ لوگ کوشش کریے کہ اعتماد کریے، اگر آپ نے کوئی متر رکھنا ہے تو بالکل رکھیے، ہمیں اس چیز سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اپنی مریادہ جو ہیں اس کی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے. اپنی عزت کی حفاظت جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اس کی حفاظت خود ہی کریے، بہتر ہے آپ کے لیے. اوپینین بڑا کڑا تھا جی، نو ڈاؤٹ، لیکن یہ ہے کہ آپ کیا اوپینین رکھتے ہیں، آپ کا کمنٹ جو ہے وہ بڑا ضروری ہوگا، اوپینین بہت ضروری ہے. کمنٹ سیکشن اوپن ہے جی آپ کے لیے. ان کی ویڈیو کی لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہوگی، پلیز ان کے تھرو ہمیں بھی سپورٹ کر دیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا، وہ ہمیں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پیس.